السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشیلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زندگی مسکرا دو ایک لڑکی کی کہانی پر مبنی ناول ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج قسط نمبر 10 ہے۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ ہاشم بلوچ۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ماضی کتنا داغدار ہے تو تم اب لفظ محبت سے بھی نفرت کرنے میں دیر نہیں کرو گے۔ ان خاردار راہوں پر مجھے اکیلا ہی چلنے دو، اپنا ہاتھ آگے مت بڑھاؤ۔ میں ان راہوں پر چلتے چلتے تھک کر سستانے کے لیے تمہاری پناہ کی طلب نہ کرنے لگوں۔ خواہش بھی خواہش سے نفرت کرنے لگتی ہے جب یہ میرے گناہ گار وجود سے اٹھتی ہے۔ لب بھی زور سے چلانے لگتے ہیں کہ تم اس کی حقدار نہیں۔ موم کہتی ہیں کہ تم اس گناہ میں شامل نہیں ہو۔ مجھے پتہ ہے موم مجھے صرف گناہ سے نکالنا چاہتی ہیں۔ میں بھی لالچی تھی، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی تھی۔ میں اس گناہ میں برابر کی شریک ہوں۔ جب میں خود کو خود ہی ایک ٹافی کے عوض اس درندے کے حوالے کر دیتی تھی تو پھر مجھے خدا اس سے کیوں بچاتا؟ خدا چاہتا تو مجھے اس درندے سے بچا بھی سکتا تھا۔ انسان تو ناسمجھ ہے، بھٹکا ہوا، خطا کا پتلا ہے، مگر خدا تو انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں خدا کو یاد کرو تو خدا ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو خدا کو یاد کرتی، پھر خدا میرے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ خدا نے مجھے اس درندہ نماز شکاری کے شکار سے کیوں نہیں بچایا؟ کیسا سوال تھا جو خدا کی خدائی پر اٹھا تھا؟ سوالوں کا تلاطم سارے وجود کی گہرائیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ خدا کی کوئی مصلحت ہوگی جو وہ جانتا ہے انسان نہیں جانتا۔ کسی کی عزت کا تار تار ہو جانا، کسی کے وجود کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اس میں خدا کی کون سی مصلحت ہے؟ جواب میں گہری خاموشیاں تھیں، خاموشیاں ٹوٹنے سے قاصر تھیں تو کرب بھی حدوں کو چھو رہا تھا۔ درد کی شدت سے چلا اٹھی تھی، دل بھی بے اختیار ہو کر سرکشی پر آمادہ ہوا۔ طلب جاگ اٹھی، آرزو نے بھی طلب کا ساتھ دیا۔ کوئی ایسا ہو جو ان تنہائیوں، اس درد کو بانٹ لے۔ یہ کیسی خواہش جاگتی تھی؟ ہاشم بلوچ کا وجیہہ سراپا خواہش کی ٹھوس شکل بن کر ابھرا۔ دل نے بھی اس سے بغاوت کی ٹھان لی اور ہاشم بلوچ کو جگہ دینے کے لیے بے قرار ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو کسی کے سہارے کی آرزو نہیں۔ وہ حلق کے بل اس قدر زور سے چلائی کہ دل بھی سوکھے پتے کی طرح سہم کر کانپ اٹھا۔ شکست بغاوتوں کا مقدر ہوئی۔ خود سے لڑنے کے بعد وہ اب بستر پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر نمکین پانیوں کا راج تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر خود کو سمیٹ کر دروازہ کھولنے پر مجبور ہوئی۔ سامنے فرحان الہی کھڑے تھے۔ ان سے خود کو چھپانے کے لیے رخ دوسری طرف کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ گڑیا، جس چیز پر ہمارا اختیار نہ ہو اس سے لڑنا کڑنا بے نتیجہ ہوتا ہے۔ درد کو یاد کرو تو وہ اور شدت سے ابھرتا ہے، اور اگر اسے نظر انداز کر دو تو یہ زندگی کو اتنا راستہ ضرور دیتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ درد کو شکست دینا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے ان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ فرحان الہی نے کوٹ کی جیب سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ٹشو لیا اور اپنے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ آج رات کو ایک دوست نے ہم دونوں کو ڈنر پر بلایا ہے۔ مجھے امید ہے تم میری پوزیشن کو سمجھتے ہوئے پہلے کی طرح میرے ساتھ چلو گی۔ تم نہ بھی جانا چاہو تو کوئی بات نہیں، بس مجھے کوئی بہانہ بنانا پڑے گا۔ نہیں سر، میں چلوں گی، آپ کو بہانہ نہیں بنانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ انہوں نے مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، اب تھینک یو بول کر مجھے شرمندہ نہ کیا کریں۔ مشکور تو میں ہوں آپ کی، جنہوں نے میرے گنہگار وجود کو سمیٹ کر
مجھے پناہ دی، زمانے کی ستم ظریفی سے بچایا، سوچتی ہوں آپ کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گی۔ گڑیا تم جانتی ہو کہ مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ خدا نے تمہاری زندگی کو بچانے کا مجھے وسیلہ بنایا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان میں اتنی طاقت کہاں ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے کچھ کر سکے۔ یہ طاقت بھی انسان کو خدا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا وسیلہ بن سکے۔ احسان مند تو میں خدا کا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی دوسرے انسان کے کام آ سکوں۔ سر میں جانتی ہوں آپ مجھے احسان مندی کے احساس سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر سر بات بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ ایک تو زویا تم بحث بہت کرتی ہو، اب بحث کا وقت نہیں ہے، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ فرحان الہی نے اسے احسان مندی کے احساس سے نکالنے کے لیے بات بدلی۔ جلدی تیار ہو جانا، میں لاؤنج میں موم کے پاس بیٹھا ہوں۔ زویا الہی نے اس بات میں سر ہلایا اور فرحان الہی جانے کے بعد اپنے لیے سوٹ سلیکٹ کرنے لگی۔ فرحان الہی لاؤنج میں آئے تو موم خبریں سن رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ بیٹھو فرحان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئے اور پھر